پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں جی آج بانی پی ٹی آئی کا ایک بڑا اہم بیان سامنے آیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو میں فیض حمید کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے کہ ان کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی اس مقدمے سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. حالانکہ ماضی میں وہ کہہ چکے کہ ان کے گرفتاری سے ان کا نہ تعلق ہے, یہ ادارے کا اندرونی معاملہ ہے. تو پھر آج انہوں نے کیوں کہا کہ اوپن ٹرائل وہ چاہتے ہیں ان کا اوپن ٹرائل ہو؟ تو پھر سیکیورٹی ذرائع سے یہ بیان بھی سامنے آیا کہ بانی پی ٹی آئی کے اس معاملے میں ٹرائل ہوا تو تسلی رکھیں وہ اوپن ہی ہوگا, ساری دنیا کو پتہ چلے گا کہ بانی پی ٹی آئی کیا کرتا اور کراتا رہا. اس پر گورنمنٹ کے حوالے سے بھی ظاہر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ غوث محمد خان نیازی صاحب موجود ہیں, نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں. بہت شکریہ. نیازی صاحب کیا کہیں گے اس سارے معاملے پر؟ فیض حمید صاحب کی گرفتاری 9 مئی کے واقعات میں کہیں نہ کہیں کڑیاں ملتی نظر آ رہی ہیں, بانی پی ٹی آئی کس طرف جا رہی ہیں چیزیں, اور مزید بھی ظاہر ہے گورنمنٹ کے پاس شواہد ہوں گے. ہم چاہتے ہیں ذرا سے حوالے سے آپ سے بھی پوچھیں کہ گورنمنٹ کے پاس کیا شواہد بھی موجود ہیں اور یہ معاملہ ہیجان کی کیفیت اختیار نہیں کر لے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, آپ کی بات ٹھیک ہے. بانی پی ٹی آئی بالکل غیر ذمہ دار بیان دیتے ہیں. اب ایک ادارے کا اپنا مسئلہ ہے اور ادارے کا مسئلہ ہے تو ادارہ جانے, ان کا کام جانے. درست ہے. اب آپ کی پوزیشن میں جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ جی اس کا اوپن ٹرائل ہو یا بند ٹرائل ہو, یہ اس کو ایسا بیان دینے نہیں چاہیے. یہ بالکل فیض حمید کا بجائے فائدے کے نقصان کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, پر بیان یعنی تو کہ یہ شو کر رہا ہے. اس کے بیان سے یہ لگتا ہے کہ یہ فیض حمید صاحب کے ساتھ, میرے خیال میں وہ انڈائریکٹ فیض حمید صاحب سے دشمنی کر رہا ہے. تو میرے خیال میں اس کا ایسا بیان نہیں دینا چاہیے. ادارے کا دیکھو ہمیشہ کورس میں ہوتے تھے, ٹرائل ہوتے تھے, اور ملٹری کورس کا کبھی اوپن ٹرائل نہیں ہوا. ٹھیک ہے, ایک تو ڈرامہ بن جائے گا. یہ آپ کا اس میں کئی ایسی حساس معلومات ہوتی ہیں جو کہ اس ادارے کو پتہ ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. نہیں, بات درست ہے آپ کی کہ یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا, لیکن ظاہر ہے اس کا پھر سیکیورٹی ذرائع سے بیان بھی سامنے آ گیا کہ بانی پی ٹی آئی اس معاملے پر ٹرائل ہوا تو تسلی رکھیں اوپن ہی ہوگا, ساری دنیا کو پتہ چلے گا کہ بانی پی ٹی آئی کیا کرتے اور کراتے رہے ہیں. ظاہر ہے سامنے سے ہی بیان آیا کیونکہ ان کا پہلے تو وہ کہہ رہے تھے جی میرا تو اس معاملے سے تعلق نہیں ہے اور یہ ادارے کا معاملہ ہے, جس طرح چاہے وہ ڈیل کریں. اب وہ کہہ رہے ہیں ان کا اوپن ٹرائل کر لیں. پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں میرے خلاف وعدہ معاف گواہ نہ بن جائیں, لیکن پھر یہ کہتے ہیں ساتھ ہی دوسرے لائن میں کہ جی اگر وعدہ معاف گواہ بن بھی جائیں تو مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے اس وقت بانی پی ٹی آئی خوف زدہ ہیں بہت, اس طرح کی باتیں اس طرح کر رہے ہیں؟ جی بالکل. وہ قید 1 سال قید گزاری رکھی, 1 سال ہو گیا, پیچھے 6 سال ہو گیا. تو وہ ظاہر ایک قید کا جو قیدی ہوتے ہیں اس کا تھوڑا ضرور نفسیاتی اثر ہوتا ہے. تو ایک قسم کے نفسیاتی مریض بن چکے ہیں. مختلف وہم آتے ہیں, ان کے خیالات آتے ہیں, ڈیلوژن آتے ہیں, ہیلوسینیشن ہوتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تو وہ جو ان کے منہ میں آتا ہے وہ کہتے جاتے ہیں. کوئی آج تک دیکھ رہے ہیں کوئی ذمہ دار طرح بات نہیں کی. ایک چیز تو صبح جگہ پہ جہاں تک سیاسی پارٹیوں کو تعلق ہے, پہلے کہہ رہے جی ہم مذاکرات کروں گا, پھر انہوں نے بنا دیا میں ہوں تو ٹھیک کو بنا دیا کہ یہ مذاکرات کرے گا. اگلے دن کہا کہ نہیں میں وہ مذاکرات جو کرے گا وہ اپنے طور پہ کرے گا, ہمارا سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم تو پی ٹی اے تو مسلم نون اور پیپلز پارٹی مذاکرات کے حامی نہیں ہیں. تو اس قسم کی وہ اس بیچارے کی پوزیشن بڑی آکورڈ ہوئی محمود اچھردئی کی. اچھا, یہ اس وقت جو سچویشن ہے نیاز صاحب, اس وقت جو سچویشن ہے بطور ایک سیاستدان کے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ ویسے تو پی ٹی آئی والے تو خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ جی دسمبر تک نہ صرف وہ باہر آ جائیں گے بلکہ ہماری حکومت بھی ہوگی. تو کیا کچھ ایسا لگ رہا ہے آپ کو بھی, کچھ اس طرح کی بات ہو سکتی ہے؟ ایک مطلب اس سے زیادہ بے وقوفانہ جو بات ہے کیا کر سکتے ہیں, کیا ہو سکتی ہے بے وقوف کہ ہم ہماری حکومت ہوگی. ابھی تو بھائی بڑا 109 بلین پاؤنڈ کا کیس ہے, اور کیسے حکومت میں آیا گیا. وہ تو ابھی تو ان کا مطلب ہے نہ اس میں الیکشن لڑا ہے, نہ وہ اس میں کوئی اسمبلی میں آیا, تو ایسے وزیر اعظم بن جائے گا, ہماری حکومت ہوگی. اچھا, اس وقت جو سچویشن ہے اس میں نیاز صاحب, اس وقت جو سچویشن ہے حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہے کیا؟ معیشت کو سنبھالنا, لوگوں کو ریلیف دینا, آئی پی بیز کا آڈٹ کرانا, کیونکہ جماعت اسلامی بھی باہر آئی ہے, انہوں نے بھی وقت لے لیا آپ نے گو کے ان سے, لیکن وہ 30-31 دن بعد دوبارہ سڑکوں پر آ جائیں گے اگر آپ لوگوں نے بات تسلیم نہیں کی. حکومت کے لیے بڑا اس وقت چیلنج ہے کیا؟ ظاہر ہے بانی پی ٹی آئی کی تو اب ساری چیزیں کورٹ نے طے کرنی ہیں اور کیس چل رہے ہیں, سزائیں ہوں گی نہیں ہوں گی وہ بات کی بات ہے. گورنمنٹ کے لیے کیا بڑا چیلنج ہے؟
گورنمنٹ کے لیے سارے چیلنجز ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اسمبلی میں سمپل میجارٹی نہیں ہے, ہمارے ساتھ اتحادی جماعتیں ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے پنجاب حکومت نے, اب دیکھو نا, وفاق تو ریلیف نہیں دے سکتا کسی صوبے کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا آئی میں اس سے معاہدہ ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اب فرینک اسپیکنگ کی جتنا بجٹ بننا ہے اس کی مشاورت سے بننا ہے, بلکہ انہوں نے بنایا ہے, ہمیں اورنگزیب نے جو بنایا وہ آئی ایم ایف سے آیا ہے, اس سے سارا بنایا بجٹ. اس سے جو بجلی اور گیس قیمتیں بڑھانے کا کہا ہے اس پہ تو ہم کمی بیشی کر نہیں سکتے. تو یہ کہ پنجاب نے اپنے طور پہ ہمت کی کہ کچھ سے کچھ تو ریلیف دیا جائے. انہوں نے اپنے جو ڈیولپمنٹ فنڈ سے, دیکھو نا, 45-50 ارب روپے کم نہیں ہے. اس سے پتہ سینکڑوں کلومیٹر ہمارے سڑکیں بن سکتی تھی, عوام کو ریلیف مل سکتا تھا, کوئی روزگار مل سکتا تھا. لیکن پہلی ہماری پرائرٹی تو غریب کو کھانا دینا ہے, روٹی پہنچانی ہے. سر تو یہ ہم نے اس کو اس پہ اس لیے ہم جی سر, یہ جو ریلیف دیا ہے آپ نے, آپ چونکہ اس طرح بات آ گئی ہے تو اس پر تنقید کر رہے ہیں 3 صوبے پنجاب پر, کیونکہ نواز شریف صاحب ظاہر 3 بار سابق وزیر اعظم میں 3 بار وزیر اعظم رہے پاکستان کے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب میں چونکہ حکومت ہے ہماری تو ہم یہاں ریلیف دے رہے ہیں. سر ان کے بھائی کی حکومت پورے پاکستان میں ہے, وزیر اعظم پاکستان ہے شہباز شریف صاحب, تو آپ نہیں سمجھتے باقی صوبے احساس کمتری میں مبتلا ہو جائیں گے اس طرح, اور اس کے باوجود بھی پنجاب میں ریلیف دے دیا گیا, باقی 3 صوبے دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف؟ نہیں, کیوں ہماری طرف سے نہیں, کہ وفاق کی طرف دیکھیں نا. تو وفاق میں کون, آپ نہیں ہیں وفاق میں سر؟ نہیں, ہم ہیں تو میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ وہ اس میں وفاق کبھی بیشی نہیں کرتا, اس پوزیشن میں نہیں ہے. ہم نے اگست میں آخر میں جو ہے وہ اسٹاف میٹنگ ہوئی آئی ایم ایف کی, اور اگر ہم آپ ریلیف دے رہے تو پھر وہ وہی جو عمران خان نے جاتے جاتے کر دیا تھا کہ اگریمنٹ کیا تھا کچھ اور کر دیے تھا کچھ. سر خان صاحب پر ملبہ کب تک ڈالا جاتا رہے گا, کیونکہ آپ کی 18 ماہ کی حکومت چلی گئی, پھر نگراں حکومت آپ ہی کی تھی, اب پھر آپ ہی کی حکومت ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب نے یہی غلطی کی تھی نا, معاہدہ کیا تھا کہ ہر 5 دن بعد 10 روپے میں یونٹ میں ریٹ بڑھاؤں گا, اور لیکن جب دیکھا کہ میری حکومت جا رہی تو بجائے 10 روپے بڑھانے کے کم کر دیے. اس وقت حالانکہ شوق ہوتا جو شوق تھا وہ جو وزیر خزانہ تھا, اس سے بھی شوق تھا کہ نہیں ہم ایسا نہیں کر سکتے, لیکن خان صاحب کا نہیں, ہمیں ریلیف دینا ہے. تو پھر کیا اس پر چلیں, توقع کیجیے گا. غزالہ صاحبی صاحبہ سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف, انہوں نے بھی جوائن کر لیا ہے. غزالہ صاحبی صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. ہم بات کر رہے ہیں, غوث محمد خان نیازی صاحب بھی موجود ہیں, نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں, اور وہ بات کر رہے ہیں جی ریلیف ہم نے دیا ہے. ہم بات کر رہے ہیں بجلی کے حوالے سے تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے. پنجاب میں تو ریلیف مل گیا, 3 صوبے ان کی جانب دیکھ رہے ہیں. پھر آج خان صاحب نے فیض حمید کے اوپن ٹرائل کی بات کی ہے, اس پر بھی رپلائی آ چکا. وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کون ہیں یہ بات کرنے والے, بانی پی ٹی آئی کے اس معاملے میں ٹرائل ہوا تو تسلی رکھیں, اوپن ہی ہوگا, ساری دنیا کو پتہ چلے گا کہ پی ٹی آئی, بانی پی ٹی آئی کیا کرتا اور کراتا رہا. کیا کہیں گے آپ؟ جی شکریہ بہت بہت. معذرت کے ساتھ کہ میں کنیکٹ نہیں ہو پا رہی تھی جی اور اتنی آخر میں آپ کو جوائن کر پائی. دیکھیے, یہ جب تک یہ پاکستانی قوم کا, پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک پارٹی نہیں ہے بلکہ ایک پبلک جو ہے ایک پارٹی ہے, اور اس کے اندر تمام پاکستانی جو ہیں وہ اسٹیک ہولڈرز ہیں, اور اس کے اندر کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ پاکستانی قوم نے جو اپنا ورڈکٹ دے دیا 8 فروری کو, اس کے بعد اس کو, اور پھر سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کے بعد تو اسی کو بھی عمران خان صاحب کے بارے میں کسی بھی قسم کی جو غلط فہمی ہے اور جو ان کو سوچ ہے اس کو بدلنا پڑے گا, کیونکہ پاکستان کے عوام نے عمران خان کو اپنا لیڈر مان لیا ہے. اور جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو پھر سب نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے نا, پھر سب لوگ ہی نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے, کہ کیونکہ جمہوریت ایک ایسی چیز ہے کہ جمہور سے بنتی ہے, اور جمہور جو ہے وہ عوام ہے, اور عوام نے جس کو چوز کر لیا اپنا لیڈر, اور سپریم کورٹ نے ایک ورڈکٹ دے دیا کہ یہ ایک پارٹی ہے جس کو انتہائی غلیظ طریقے سے ہٹایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ یہ کوئی پارٹی نہیں ہے, اور اس کو اور ان کو رنگ برنگے نام دے کر ہمارے لوگوں نے, بیچاروں نے آزاد امیدوار بن کے الیکشن جیتا. اور لوگوں کو پتا تھا کہ یہ امیدوار جو ہیں, لوگوں نے آن دیر اون, صبح کے وقت الیکشن والے دن آپ کو پتا ہے کہ سارے ٹیلی فونز میں بھی مسئلے ہو گئے, انٹرنیٹ کے بھی مسائل ہو گئے, تاکہ لوگ معلوم ہی نہ کر سکیں کس کا کون کینڈیڈیٹ ہے. وہ سب کچھ ہو گیا. اب جو معاملہ کہ اگر عوام کو کسی بھی طریقے سے یہ گنجائش ملتی کہ جس کے اندر وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے کسی بھی, چاہے وہ جلسہ ہو
چاہے وہ میٹنگز ہوں، ان کو جانی چاہیے، کیونکہ ایک جمہوری نظام کے اندر یہ سب کچھ الاؤڈ ہوتا ہے. ہم نے بھی الاؤ کیا مختلف موقعوں پر لوگوں کو جب ہماری حکومت تھی، اور آج بھی یہ ایک میرے خیال میں اگر اس کو روکا جائے گا کسی بھی مرحلے میں جمہوریت کے معاملات کو، تو وہ ہمارے نہ صرف یہ کہ پاکستان کے لیے بلکہ پاکستان کے عوام کے لیے کوئی اچھا قدم نہیں ہوگا. تو یہ اچھا بہت اہم نقطہ ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت جی ہے. بالکل. اور مسلسل ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ عمران خان کو اپنا لیڈر آپ کو ماننا پڑے گا. اگر آپ کا لیڈر نہیں ہے، آپ کی اپنی ریپرزینٹیشن ہے، اس کو جو ووٹ مل رہے ہیں وہ اس کو ہم مانیں گے. مگر جس طرح سے اس کو مس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اچھا اور نہیں، اس عمران پہ خان جیسے غالہ ایک سیف صاحبہ، چونکہ ظاہر ہے 9 مئی کے حوالے سے بھی پی ٹی آئی پر جو الزام ہے، جو کچھ بھی ہوا، شہداء کے مجسموں کی تذلیل ہوئی یا جے ایچ کیو پہ جو حملہ ہوا، اندر گھس گئے لوگ، جو کچھ بھی ہوا، اس میں اب ظاہر ہے فیض حمید، ریٹائرڈ جنرل فیض حمید کی گرفتاری، اور پھر 9 مئی کے حوالے سے آہستہ آہستہ شواہد سامنے آ رہے ہیں کہ جی وہ بھی ملوث تھے، ان کے ساتھ ماسٹر مائنڈ کون تھا، خان صاحب کی جانب بھی ظاہر فٹ ورک جا رہے ہیں. تو یہ معاملہ بھی ظاہر ہے اب اتنی آسانی سے اس میں دیکھیے نیریٹو. دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی نیریٹو بلڈ کر لے، وہ اگر جھوٹ پہ اور اس کی بنیادی طور پہ جھوٹ کے اوپر بنیاد رکھی جائے گی تو وہ کبھی ثابت نہیں ہو سکتا. عمران خان کو پہلے بند کیا گیا اور اس کے بعد یہ حملے ہوئے. اس میں عمران خان کا کیا اس میں کردار تھا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. کوئی کردار ہی نہیں تھا اس 9 مئی کے حملوں میں. اور بار بار کہا گیا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان کے رکھوالے ہیں، پاکستان کی حرمت پہ مٹنے والے پی ٹی آئی والے ہیں. ہمارے پاس کوئی اسلحہ بردار کوئی وہ گروپ نہیں ہے. نہ ہمارے لیڈر نے کبھی کہا ہے کہ جا کے ادھر حملہ کرو اور اس کو نقصان پہنچاؤ. اور آپ یاد کریں کہ جب 27 اپریل کو جب جلسہ ہوا تھا اسلام آباد میں، اور اس میں کسی وقت بھی عمران خان سے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جاؤ اور حملہ آور ہو جاؤ، کیا عمران خان نے ایک جملہ بھی پاکستان کے خلاف کہا؟ کیا انہوں نے کہا کہ جا کے حملہ کر دو اسلام آباد پہ؟ ایسی کوئی ایک جملہ اچھا عمران خان نے کہا ٹھیک ہو ہے، اس لیکن جس اس کی پہ بنیاد پہ آپ اس کو لے غوث کے محمد خان چلیں؟ نیاز صاحب کیا کہیں گے؟ گفتگو آپ سن رہے ہیں؟ جی ہلو. جی غوث محمد نیاز صاحب، گفتگو آپ سن رہے ہیں؟ غزالہ سیفی صاحبہ نے جو کچھ کہا. وہ بس کہہ رہی کہ خان صاحب نے نہیں کہا تو خان صاحب کے جان دیں. یہ کوئی معاملہ جو ہے تو ایک دن نہیں ہوا. یہ تو کافی عرصے سے ان کی سازی کی گئی، منصوبہ سازی کی گئی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس دن یہ وقوع ہوتا تو ان کی آڈیو ویڈیوز ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو آلریڈی ہم نے جگہ بتا دی کہ کہاں کہاں پہنچ رہے ہیں اور حملہ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اور آفیس کی ویڈیو ہے اور کیا نام اس کا شاندانہ گلزار کا ہے، وہ دوسری بہت سے اور لوگوں کی ویڈیوز ہیں، اور فریدی صاحب بھی ہیں، وہ کہہ رہے جی ایس کے سامنے پہنچو. یہ سارے ایک منصوبہ تھا. یہ ایک اتنی جلدی تو نہیں پلاننگ ہو سکتی نا کہ جی حملہ کر دو. فوری اس میں پلاننگ نہیں ہو سکتی حکومت کے پاس. تمام بہت شکریہ غزالہ دیکھیے سیف صاحبہ، وقت کی قلت ہے. غوث محمد خان نیازی صاحب بہت شکریہ آپ کا. وقت کی کمی ہے، انشاءاللہ پھر پروگرام میں زحمت دیں گے آپ کو. اور ناظرین چونکہ پروگرام آپ نے دیکھا بہت ساری باتیں رہ بھی جاتی ہیں، وقت کی قلت انشاءاللہ کے پروگرام میں شامل کر لیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا نگہبان.